من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ پہلے سے پارہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے کرم سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب دوسرا سپارہ یہاں سے شروع کرتے ہیں اور سورہ البقرہ اس کا درس جاری ہے۔ یہاں تک توحید و رسالت کے بارے میں نقلی دلائل کا بیان تھا۔ اب یہاں سے رسالت کے متعلق جو یہود و نصارہ اور مشرکین کے شبہات ہیں ان میں سے اس کے کیا ہوں گے جوابات ساتھ ساتھ دیے جائیں گے۔ پہلا شبہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے بعد جب وہ حکم منسوخ ہوا اور نیا حکم آیا تو پھر آپ نے قبلہ کی طرف کیا کیا، منہ پھیر کے نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا اور ظہر کی نماز کے اندر ہی کیا ہوا کہ آپ نے رخ قبلہ کی طرف اپنا فرما دیا، اور اس کے بعد پھر آگے کیا ہے بات پھیلتی گئی اور لوگ کیا ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ اب اس پر یہود و نصارہ کی طرف سے جو شبہات ہیں ان کا کیا ہے جوابات دیے گئے۔ سیقول ظاہراً جو صیغہ ہے یہ فعل مضارع کا ہے اور فعل مضارع میں یہی حال اور استقبال کا زمانہ ہوتا ہے، تو یہ اس آیت کریمہ کے معنی سے سمجھ آتا ہے کہ آپ جب قبلہ کی طرف منہ پھیر کے نماز پڑھیں گے تو یہ لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، تو اس کے یہ جوابات کیا ہیں دیے گئے ہیں۔ تو آپ کو پہلے ہی کیا ہے ان کی طرف سے جو اعتراض پیدا ہونے والے تھے ان کے جوابات پہلے ہی دے دیے گئے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے جو بیوقوف اور نا احمق لوگ ہیں وہ لوگ یہ اعتراض کریں گے ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو اس قبلے سے جس پر وہ تھے، جس قبلے کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، تو اس سے کس نے ان کو پھیرا ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ مختصر اس کا جواب ہے کہ مشرق اور مغرب سب جو جہتیں ہیں یہ اللہ کریم نے بنائی ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، تو اللہ جس طرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی حکم ہوگا تو اس طرف بندے کیا کر کے منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو اس میں تمہارا کیا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جس طرح حکم ہوگا اس طرح وہ کیا کر کے منہ کر کے نماز پڑھیں۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہتے ہیں نبی کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اب ہدایت اس کو ملتی ہے جو کیا کرتا ہے، انابت کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ درمیان کے اندر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت محمدیہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کی فضیلت بیان ہے، اور اس کے بعد اسی شعبے کا دوسرا جواب ہے۔ 4 دفعہ اس شعبے کا کیا ہے جواب دیا جائے گا، اور آگے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ رکوع 19 تک اس کا کیا ہے جواب چلتا رہے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا ہے ایک برگزیدہ امت، وسطاً ایک درمیانی اور اعتدال والی امت ہم نے آپ کو بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اے امت محمدیہ تم لوگوں پر گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کریم تمہارے اوپر کیا ہے گواہی دیں۔ یہاں پر امت کو لوگوں پر گواہ بنایا گیا ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر کیا ہے گواہ بنایا گیا ہے، یعنی بتانے والا۔
اس کی تشریح کے اندر حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگ لائے جا رہے ہوں گے، لیکن قبل اس کے کہ وہ مجھ تک حوض کوثر پر پہنچیں انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت ہے، تو مجھے جواب ملے گا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ یہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 665 ہے کہ آپ فرمائیں گے کہ میں اسی طرح کہوں گا کہ جس طرح ایک نیک بندے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو میں کیا ہو گیا، تو ہی ان کے اوپر کیا ہو گیا، نگہبان ہو گیا۔ تفسیر ابن جریر کے اندر حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونَ هَذِهِ الْأُمَّةُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغْتُكُمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَهِيدًا أَنْ قَدْ بَلَّغَ مَا أَرْسَلَ بِهِ، یعنی لوگ تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، تو اس سے کیا مراد ہے، یہ امت لوگوں کو اس بات کی گواہی دے گی کہ رسولوں نے ان کی طرف تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایسے گواہ ہوں گے کہ انہوں نے اپنی رسالت لوگوں تک کیا ہے پہنچا دی۔ جیسے صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1092 کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن لایا جائے گا، تو ان کو کہا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ میں نے کیا ہے، تو یا رب فیصل امتہ البلغکم، تو پھر ان کی امت سے سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا تبلیغ کر دی تھی تمہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نذیر ڈرانے والا نہیں آیا، تو وہ کہیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے، تو وہ کہیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ، پھر تمہیں لائے جائے گا اور تم گواہ دو گے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں قرآن مقدس کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمات سے متعارف کروایا گیا ہے، تو ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ قوم جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نذیر نہیں آیا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہاں پر امت کس چیز کی گواہی دے گی کہ آپ کی طرف پیغام پہنچایا گیا ہے، اور آپ کس چیز کی گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچایا ہے۔ باقی یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام گھروں میں جو لوگ ذخیرہ کرتے تھے وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے، اسی طرح جو حضرت آصف بن برقیہ رحمہ اللہ نے ملکہ بلقیس کا دور سے لے کر آئے تھے تخت، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ان سے بڑے ہیں اور ہر لحاظ سے بڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ان سے بڑے کیا ہے معجزات موجود ہیں۔ جیسے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ نے اپنے ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو کیا ہے بتا دی، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وحی کے ذریعے پہنچایا تو آپ نے ان سے بات کی، تو انہوں نے فرمایا من انبا کا حاضہ، آپ کو کس نے یہ بتایا ہے، تو فرمایا نبانی العلیم الخبیر، علیم الخبیر ذات جو ہے اس سے مجھے اس بات سے کیا کیا ہے آگاہ کیا ہے۔ پھر باقی دور سے چیز کو دیکھنا، معراج تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرائی ہے، تو آپ سے زیادہ بڑھ کر فضیلت والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ بے شک باقیوں کے بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن اللہ کے نبی سب سے بڑی فضیلت والے ہیں۔ اس طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ نے کدال ماری تو آپ کو آئندہ کے بارے میں بتایا گیا کہ آئندہ یہ آپ کو کیا ہے فتوحات آپ کی امت کو ملنے والی ہیں۔ روم کے غلبہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ روم کو کیا ہوگا، پہلے مغلوب ہوں گے پھر وہ کیا ہوں گے، غالب ہوں گے۔ اس طرح غزوہ موتا کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام کا نام مقرر کیا کہ پہلے ایک صحابی امیر ہوگا، پھر دوسرا ہوگا، پھر وہ شہید ہو جائے گا، تو آگے کرتے کرتے کیا ہوگی، ساری باتیں آپ کے سامنے کیا ہے جو کل ہونی تھی وہ کیا ہے آپ نے ایسے بتا دی کہ جو ماضی میں ہو چکی ہیں، تو یہ آئندہ آنے والی باتیں آپ نے بتائی ہیں۔ پھر آپ کے سامنے وہ غزوہ کی جو جگہ تھی، موتا کا جو مقام تھا، وہ آپ کے بالکل سامنے کر دیا گیا، اور آپ نے پھر
اس کو غزوہ حالانکہ آپ اس مقام پر وہاں پر اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، پھر بھی اس کو کیا ہے غزوہ کہا گیا، کیونکہ وہ آپ کے سامنے تھا اور آپ گویا کہ اس کو کیا ہے اپنی کمان کے ذریعے اس کو کیا ہے چلا رہے تھے۔ اسی طرح جب معراج سے واپس آئے تو کفار نے سوال کیا بیت المقدس کے بارے میں کہ بیت المقدس کے اندر کیسا وہ مقام تھا، تو آپ کے سامنے پردے ہٹا کر بیت المقدس سامنے کی گئی، تو آپ نے ان کو کیا ہے اس کے بارے میں بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دی گئیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہونا، ہر ایک کے حالات سے باخبر ہونا، تو وہ اللہ کریم کی ذات کا کیا ہے خاصہ ہے۔ جیسے قرآن مقدس میں آتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمان و زمین کا جو سارا غیب ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور ایسے ہی ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین بندوں کی سرگوشیاں ہوں تو چوتھون میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ولا ادنی من ذالک ولا، یعنی اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں تو وہاں پر بھی کیا ہے اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے، اور اللہ کریم کی ذات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے آگاہ فرماتے تھے۔ تو یہاں پر شہید سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر شہید سے مراد یہ ہے کہ گواہی دینے والے، اپنی امت کے بارے میں بتانے والے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یہ اس کا دوسرا جواب ہے۔ اور نہیں ہم نے بنایا ہے قبلہ کو التي كنت عليها جس پر تو ہے، الا لنعلم، نہیں ہم نے مقرر کیا ہے اس قبلے کو جس پر تو ہے، الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم تمیز کر دیں اس کو کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اس سے، ینقلب علی عقبیہ، جو ایڑیوں کے بل پھرتا ہے، یعنی پیروی کرنے والوں کو نافرمانوں سے ہم کیا کریں گے؟ جدا کریں گے۔ تو ہم نے یہ قبلہ کو اس وجہ سے کیا کیا ہے؟ تبدیل کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بات بہت بھاری ہے، مشکل ہے، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے، آسان ہے، وہ مان لیں گے، قبول کر لیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اب اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی گئی ہیں بیت المقدس کی طرف، تو وہ کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا، تو وہ نمازیں ضائع نہیں ہوگی۔ ایمانکم سے مراد یہاں پر نمازیں، اور اللہ کریم کی ذات نہیں ہے کہ ضائع کرے تمہارے اعمال کو، ایمان کو، نمازوں کو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ کی ذات البتہ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔